السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ کل یعنی 11 اور 12 تاریخ کو 2 دن کا ہمارے جلگاؤں ضلع کا اجتماع رکھا گیا تھا، عمومی تبلیغی اجتماع تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں سے سارے اجتماع، پروگرام، فنکشن یہ سب بند تھے، بلکہ کورونا کی وجہ سے اللہ کا گھر مسجدیں ہی بند تھیں۔ حج بھی یوں سمجھیے کہ باہر والوں کے لیے بند تھا۔ اللہ ناراض تھا، ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ ناراض تھا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس اللہ نے بھیجا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بھیجا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے اس چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر پائی اور پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ مسجد بند، مندر بند، اسکول بند، بازار بند، کاروبار بند۔ تو یہ 3 سال کے بعد اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب باقاعدہ اجتماعات اورنگ آباد ہے، جالنا ہے، امراوتی ہے، جلگاؤں ہے، لگاتار مہاراشٹر بھر میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ تو 2 دن کا اجتماع ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی 3 کلومیٹر دوری پر تقریباً 100 ایکڑ زمین پر اجتماع تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں سروں کا سمندر وہاں پر امڑ آیا۔ اللہ کے بندے وہاں پر حاضر ہوئے۔ 2 دن تک وہاں پر اللہ کے بندوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی، اس کے محبوب کی باتیں سنی۔ اس اجتماع میں باقاعدہ ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور مولانا الیاس صاحب، یہ دونوں حضرت مولانا سعد صاحب کے فرزندان ہیں، انہوں نے فکر انگیز خطاب کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد علماء کی جو خصوصی نشست تھی، میں خود وہاں پر موجود تھا۔ مولانا یوسف صاحب نے ملاقات کی، مصافحہ ہوا۔ مولانا محمود صاحب بھی علماء کے اس خصوصی پنڈال میں آئے۔ اکولہ والے مولانا محمود صاحب، محمود علی صاحب، انہوں نے بھی خطاب فرمایا، اور آخر میں مولانا یوسف صاحب نے دعا فرمائی۔ مولانا نے خصوصی علماء کی خصوصی نشست میں باقاعدہ علماء سے کہا کہ آپ کی سخت ضرورت ہے، اور آپ کے میدان میں آئے بغیر جہالت ختم نہیں ہوگی۔ علماء کرام سے اپیل کی اور کہا کہ باقاعدہ 3 سال لگائیں، 1 سال تو اپنے پیارے ملک میں تاکہ حالات پتہ چلے، 1 سال عربوں میں، وہاں بھی سخت ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ تو عرب ہیں اور وہ تو بڑے بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں۔ تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ عرب میں بھی کچھ علاقوں میں کیا حالات ہے کہ لوگ کلمے سے واقف نہیں ہیں۔ تو 1 سال عرب میں، اور 1 سال جو ہے وہ فورین میں لگائے، امریکہ، لندن وغیرہ میں لگائے، اور دیکھیں کہ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر دین ہے ہی نہیں۔ تو علماء سے زبردست انداز میں انہوں نے اپیل کی۔ پھر بعد نماز مغرب باقاعدہ مولانا یوسف صاحب نے اپنے فکر انگیز خطاب میں کہا کہ جنت خوف خدا سے ملتی ہے، زندگی میں عمل کی قیمت ہے، اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ دین محنت چاہتا ہے، اور دین کی محنت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ ہمیں استعمال کر لے، اللہ ہمیں قبول کر لے، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ موت کے بعد کام آنے والے اعمال کریں۔ مولانا نے اپنے فکر انگیز خطاب میں کہا کہ جہنم بڑی سخت چیز ہے، ہم ساری انسانیت کی فکر کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ مولانا یوسف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہمارے معاملات، اخلاق دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ہمارا کاروبار، ہمارا ویوہار، ہمارا لین دین، ہمارا سوبھاؤ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ہم دین کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کو مساجد سے حل کرے، ہماری نسل کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ زوردار انداز میں انہوں نے بات کی۔ نماز ظہر کے بعد میں علماء کرام اور دانشوران حضرات کی جو خصوصی نشست ہوئی، اس میں اکابرین نے کام کے نہج کو سمجھایا۔ نماز سے عصر کے بعد میں باقاعدہ نکاح بھی ہوئے ہیں۔ ضلع بھر سے ہزاروں افراد کی آمد کا سلسلہ دعا تک جاری رہا، اور پھر دعا کا حسین منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں خود وہاں موجود تھا۔ ہم لوگوں نے اقرا یونانی میڈیکل کالج کی جانب سے بھی ایک زبردست وہاں پر طبی خدمات انجام دی گئی۔ الحاج عبدالکریم سالار صاحب، ڈاکٹر شعیب، ڈاکٹر اقبال شیخ صاحب، ڈاکٹر عظیم، ڈاکٹر اعجاز شاہ، اور پوری ٹیم خدام کی وہاں پر موجود رہی۔ جناب ناصر بھائی، یوسف بھائی، جناب نور محمد صاحب، اور خدام کی بھی
پوری ٹیم، یوسف بھائی اور سب وہاں پر موجود رہے، اور اقرا یونانی میڈیکل کالج کی جانب سے بھی طبی خدمات انجام دی گئی۔ الحاج عبد المجید زکریا صاحب نے 25,000 روپے کی دوائیں وہاں پر باقاعدہ ڈونیٹ کی، اور الحمدللہ میری اپنی ایمبولینس وہاں پر 2 دن رہی، اور لگاتار ہمارے جو ڈرائیور ہے، ہمارے جو خادم ہے طیب پٹیل، وہاں پر وہ ایمبولینس کی خدمت وہاں پر مستقل انجام دیتے رہے۔ تو دعا کے وقت کا منظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست منظر تھا، چاروں طرف لوگ سکون سے بیٹھے رہے اور اللہ سے دعائیں کی، اپنے لیے بھی دعائیں مانگی، اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی، اور اس پیارے ملک میں امن آئے، شانتی آئے، نفرتیں ختم ہو، بھائی چارہ عام ہو، پیار محبت عام ہو، ایکتا عام ہو، سدبھاونا عام ہو، اس ملک کی بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کرے۔ یہ تمام چیزیں دعاؤں میں مانگی گئی، اور پھر وہاں سے سینکڑوں لوگ اللہ کے راستے میں روانہ ہوئے تاکہ دین سیکھے، دین سمجھے اور اپنی زندگی میں داخل کرے۔ تو جلگاؤں ضلع کا یہ عمومی اجتماع بڑا کامیاب رہا۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ راستوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سینکڑوں نوجوان خدمت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی ٹریفک کی لائن سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور روانگی کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ اجنتا چوفلی اور جگہ جگہ ایسے ہی اچھا دیوی، جگہ جگہ جوانوں نے اپنی طرف سے باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا تھا، وہ پانی بھی پیش کر رہے تھے، فروٹس بھی پیش کر رہے تھے، اور کھانا بھی پیش کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ بہت زبردست انداز میں جوانوں نے خدمت کی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی، جن لوگوں نے اس اجتماع میں دامے درمے قدمے سخن جس انداز میں بھی خدمت کی ہے، ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ دنیا آخرت میں تمام کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائے اور ان کے ذریعے سے خیر کو اللہ وجود بخشے، اور اللہ تعالیٰ دین کی محنتوں کو جاری و ساری فرمائے، آمین۔ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا